الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کانا پھوسی سے روک دیا گیا تھا، وہ پھر بھی اس روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں اور آپس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی اور نافرمانی رسول کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ نے نہیں کہا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے جن میں یہ جائیں گے، سو وہ برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 8۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے مدینے میں جو یہودی رہا کرتے تھے اور منافقین، ان کی شرارتوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ۔ اے نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کانا پھوسی سے روک دیا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ان لوگوں کو جن چیزوں سے روکا گیا تھا وہ پھر بھی اس روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں۔ اس سے مدینے کے یہودی اور منافقین مراد ہیں۔ جب مسلمان ان کے پاس سے گزرتے تو یہ باہم سر جوڑ کر اس طرح سرگوشیاں اور کانا پھوسی کرتے کہ مسلمان یہ سمجھتے کہ شاید ان کے خلاف یہ کوئی سازش کر رہے ہیں، یا مسلمانوں کے کسی لشکر پر دشمن نے حملہ کر کے انہیں نقصان پہنچایا ہے جس کی خبر ان کے پاس پہنچ گئی ہے۔ مسلمان ان چیزوں سے خوفزدہ ہو جاتے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سرگوشیاں کرنے سے منع فرما دیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے پھر یہ مذموم سلسلہ شروع کر دیا۔ آیت میں ان کے اسی کردار کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور آپس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی اور نافرمانی رسول کی سرگوشیاں کرتے ہیں، یعنی یہودی اور منافقین۔ یعنی ان کی سرگوشیاں نیکی اور تقوی کی باتوں میں نہیں ہوتی، بلکہ گناہ، زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مبنی ہوتی ہیں۔ مثلا کسی کی غیبت، الزام تراشی، بیہودہ گوئی، ایک دوسرے کو رسول کی نافرمانی پر اکسانا وغیرہ۔ مزید ان کی ایک عادت بری یہ تھی کہ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ۔ اور اے نبی، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ نے نہیں کہا۔ یعنی اللہ نے تو سلام کا طریقہ یہ بتلایا کہ تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، لیکن یہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اس کے بجائے کہتے السلام علیکم یا علیکہ،
تم پر موت وارد ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں صرف یہ فرمایا کرتے تھے وعلیکم یا وعلیکا، اور تم پر ہی ہو۔ اور مسلمانوں کو بھی آپ نے تاکید فرمائی کہ جب کوئی اہل کتاب تمہیں سلام کرے تو تم جواب میں وعلیکا کہا کرو، یعنی وعلیکا ما قلت، تو نے جو کہا ہے وہ تجھ پر ہی وارد ہو۔ یہ صحیح بخاری کی 6030 اور صحیح مسلم کی 2164 نمبر کی حدیث ہے۔ یعنی یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کے بہانے سے پریشان کرتے تھے۔ السلام علیکم کے معنی ہے تم پر موت واقع ہو جائے، تم ہلاک ہو جاؤ۔ تو اللہ کے رسول اس کے جواب میں کہتے وعلیکم یا وعلیکا، جو ہلاکت کی بد دعا تم میرے حق میں کر رہے ہو اللہ کرے وہ تمہیں ہی ہلاک کر دے، اس کا یہ معنی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، ان کی جو ہے دلیری دیکھیے کہ پھر یہ کہا کرتے تھے وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا۔ یعنی گویا ان کا عقیدہ اللہ کی ذات پر بھی نہیں، اندر اندر سے کوئی برائیاں کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جب ہمیں سزا نہیں مل رہی تو اس کا معنی ہم حق پر ہیں، غلط نہیں۔ آج بہت سارے لوگوں کا سوچنا یہی ہے کہ غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کی جانب سے جو انہیں ڈھیل دی جاتی ہے اس ڈھیل کو اپنے گناہوں پر جرری ہو جانے کا باعث بناتے ہیں کہ اگر میں غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کو عذاب دیتا، جب اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آ رہا ہے تو اس کا معنی میں صحیح ہوں، غلط نہیں ہوں۔ یہ ان یہودیوں اور منافقین کی عادت تھی، یعنی وہ آپس میں اپنے دلوں میں کہتے کہ اگر یہ سچا نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری اس قبیح حرکت پر ہماری گرفت فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا حسبہم جہنم یصلونہا فبئس المصیر، ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں یہ جائیں گے سو وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے اپنی مشیت اور حکمت بالغہ کے تحت دنیا میں ان کی فوری گرفت نہیں فرمائی تو کیا وہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے؟ نہیں، یقیناً نہیں، جہنم ان کی منتظر ہے جس میں وہ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبئس المصیر، وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جن میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا۔ تو مولا کریم نے ایسے لوگوں کو یا ان صفتوں کے حامل لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، جب اللہ اور رسول نے تمہیں کسی چیز سے منع کر دیا ہے تو اس سے رک جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ رسول کے احکام کو تم فراموش کرتے جاؤ اور گناہوں پر دن بدن جرری ہوتے چلے جاؤ، تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آئے گی تو پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو ہم کو اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ اور رسول کی مخالفت میں نہ کھڑے ہو جائیں، ورنہ انہی منافقین اور یہودیوں کی طرح تباہی ہمارے بھی مقدر میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیک کام کرنے کی توفیق دے کہ یقیناً وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔